السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت و ابراہیم، ابراہیم کی ملت، یہ شیخ سلیمان بن ناصر النعمان کے فتاویٰ میں سے ہے۔ بیسکلی ان کی اتنی کتابیں نہیں ہیں، اور جو ان کے ہیں نا وہ ان کے اسٹوڈنٹس نے بعد میں، کیونکہ وہ جیل میں، تو ان کے لیکچرز جو ہیں ان سے ریکارڈنگز کر کر کے یا لکھ کے، اس طرح کے رسائل مختلف ان کے ہیں۔ اور ویسے بھی ان کی عربی جو ہے نا وہ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ وہ ویسے بھی مشکل ہوتی ہے جس علاقے سے ہیں، اور وہ کافی مشکل عربی بولتے ہیں۔ تو ہم نے پھر یہ احنا قررنا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ یہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انہیں غلط قسم کے اہل حدیثوں کا وہ لگا ہوا ہے، تو ان کو ایک صحیح مزہ چکایا جائے علم حدیث کا، اس کے لیے حدیث پروجیکٹ بھی شروع کیا متقدمین کی محنت سے، لوگوں کو متعارف کرایا۔ شیخ عبدالعزیز طریفی کی بھی کتاب کا ٹرانسلیشن چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوشش یہی کرا رہے ہیں کہ لوگوں کو عربی سکھائیں تاکہ یہ ترجمے کے کام سے بچیں، ڈائریکٹ مصادر کتب تک پہنچے، نہ اتنا سمے ٹائم کسی کے پاس ہے۔ تو آج ہم اس کا پہلے مقدمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی، اس کا ترجمہ کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس کے بعد فہذه کلمات القاها فضیلۃ الشیخ بن ناصر النعمان حفظہ اللہ فی عدد من المجالس عام 1434 ہجری عن ملت ابراہیم لأہمیت و عظیم شانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں ان کو ڈالا ہے القاہ شیخ ناصر النعمان نے اپنی مختلف مجالس میں 1434 ہجری میں، جو انہوں نے رپورٹ کرا ہے ملت ابراہیم کے حوالے سے، اور ان کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس کی عظیم شان کے حوالے سے، یعنی ملت ابراہیم کی۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس طرح کر کے آئے تھے اس مضمون کی۔ وقت قمنا بی تفریغها ووضع عناوین لها، بس ہم نے یہ شروعات کری، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی شروعات کری۔ یہ قامہ کا جو فعل ہے نا، یہ کبھی کبھار اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، افعال مقاربہ کے لیے، یعنی شروعات کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے بیسکلی اس کے طور پر یہاں پر آئے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے شروعات کری اس کی تفریق کی، یعنی کہ اس کو اکٹھا کرنے کی، ووضع عناوین لها، اور اس کے اوپر عنوان بنانے کی مختلف۔ تو کہتے ہیں وقد قال شیخ سلیمان النعمان فی کتابی التبیان شرح نواقض الاسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ ناصر النعمان نے اپنی کتاب جس کا نام ہے التبیان شرح نواقض، یعنی کہ بیان ان چیزوں کے بارے میں اور ان کی شرح کے بارے میں جو کہ اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، اسلام بندے کا جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، متحدثا عن ملت ابراہیم، اس کے اندر بھی انہوں نے ملت ابراہیم کے حوالے سے بات کی۔ الناقد الثامن من نواقض قال رحمہ اللہ من لم یکفر المشرکین او شک فی کفری او صح مذہبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو 8واں نقص ہے اور جو اسلام سے بندے کو نکال دیتا ہے، شیخ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو مشرکین کی تکفیر نہ کرے، یا ان کی تکفیر میں شک کرے، ان کے کفر میں، یا ان کے مذہب کو صحیح کہے، جیسے یہ ادیان باطلہ کو دین الہی یا ایک مذہب ابراہیم اکورڈ وغیرہ اور یہ سب کہنا۔ اور اس میں یہ بات بھی یہ سمجھنے کی کہ اب دیکھیں نا، وہ جو آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بغاوت رہے گی اب دائمی، جب تک کہ تم اللہ کی پرستش پر نہیں آ جاتے۔ تو لہٰذا یہ سب قرآن کے احکامات ہیں، لیکن ہم لوگ تو آنکھیں کھول کے پڑھتے نہیں نا۔ لأن اللہ جل وعلا کفرہم فی آیات کثیرہ من کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کی اپنی کتاب میں کثیر آیات میں، تو لہٰذا ان کی تکفیر کا انکار کرنا یا ان کے کفر میں شک کرنا بیسکلی قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ وَأَمْرَ بِعَدَاوَتِهِمْ وَأَمَرَ بِعَدَاوَتِهِمْ، اور اللہ نے حکم دیا ان سے عداوت کا، نفرت کا۔ لِافْتِرَائِهِمْ الْكِذْبَ عَلَيْهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایک جھوٹ باندھا، بلا دلیل، جو اللہ نے کہا کہ ہؤلائی اسمائی سمیتموہا، کہ یہ وہ اسم ہیں جن کو تم نے خود گھڑ لیے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس طرح کر کے کئی آیات ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ، کچھ میری کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، زبر زیر پیش میں غلطی ہو رہی ہوگی۔ وَلِجَعْلِهِمْ شُرَكَاءَ مَعَ اللَّهِ، شُرَكَاءً مَعَ اللَّهِ، اور اسی طرح جو انہوں نے شرکا بنائے اللہ کے ساتھ۔ وَأَدْعَاهِمْ بِأَنَّ لَهُ وَلَدًا، اور اسی طرح ان لوگوں نے جو اللہ پر الزام لگائے کہ اللہ کے پاس ولد ہے، بیٹا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ ان چیزوں سے بہت پاک ہے اور بلند ہے۔
بلند ہے اللہ ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، بہت اونچائی پر بڑا ہے وہ۔ وقد افترض اللہ جل وعلا، اور اللہ نے اس چیز کو فرض کیا، علی المسلمین معاداتہم و بغضہم، ان کے ساتھ معادات کرنا اور ان سے بغض رکھنا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مزید کہ ولا يحكم باسلام المرء حتى يكفر المشركون، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم کسی بھی مرد کے اسلام کا حکم نہیں دیتے یہاں تک کہ وہ مشرکین کی تکفیر نہ کرے۔ فإن توقف في ذلك مع ظهور الامر فيهم، تو کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس دلائل واضح ہو جائے اور اس کے باوجود وہ توقف بھی کرے کہ وہ کہے کہ یار ابھی میں پراپرلی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوں، میں سوچوں گا، یا اس طرح کی وہ کوئی بھی بات کرے، او شک فی کفرہم ما تبینوا، یعنی اس کے واضح تبیان ہو جانے کے بعد بھی وہ ان کے کفر میں شک کرے، فہو مثلہم، تو وہ انہی میں سے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہا۔ اما من صح مذہبہم، اور پھر ان میں سے وہ جو کہ ان کے مذہب کو صحیح کہے، وہ استحسن ما ہم علیہ من الکفر والطغیان، اور جو کوئی ان کے مذہب کو صحیح کہے یا یہ بھی کرے کہ وہ کہے کہ یار ان کا وہ طریقہ صحیح ہے جس پر وہ ہیں، یعنی کفر اور طغیان میں سے۔ بھئی آپ یہ بولو کہ مسلمان آج کل خراب ہو گئے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ان کے ممالک میں اسلام ہے، ان کا نظام اچھا ہے، یہ بھی کفر کی طرف، کیونکہ اصل نظام آپ فالو نہیں کر رہے نا، آپ کا مسئلہ ہے۔ تو طغیان اور کفر یعنی بغاوت پر جو ان کا مذہب بنا ہوا ہے، اور خدا کی بغاوت پر، اور آپ دیکھ لیں سیکولر لاز ساری، فہذا کافر باجماع المسلمین، تو یہ بندہ بھی کافر ہے اجماع المسلمین کے مطابق، لأنہ لم یعرف الاسلام علی حقیقتی، کیونکہ اس نے اسلام کو اس کی حقیقت کے تحت سمجھا ہی نہیں، وہو الاستسلام للہ بالتوحید، کیونکہ اسلام کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے سامنے بالکل استسلم، ہاتھ پیر چھوڑ دینا، سرنڈر کر دینا، استسلمہ یستسلمو، یہ باب استفعال سے، اللہ کے سامنے توحید کے ساتھ، یعنی اس کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے بالکل سرنڈر کر دینا غلاموں کی طرح، والانقیاد لہو بالطاعہ، اور اپنے آپ کو قید کر دینا اس کی اطاعت میں، والبراءہ من الشرک و اہلہ، اور اسی طرح اہل شرک سے، شرک اور اہل شرک سے برات کرنا، تبرہ، جو شیعہ کرتے نا، تبرہ کا مطلب گالی گلوچ نہیں ہوتا، تبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ان سے دور ہو گئے۔ وہذا وإلی اہل شرک، وہ کہتے ہیں کہ یہ اور اسی طرح اہل شرک کی طرف، فضلاً عن ان یکفروا، تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی تکفیر بھی کرنی ہے اور ان سے دور بھی رہنا ہے۔ وفی صحیح مسلم من طریق مروان الفزائی عن ابی سعید عن ابی مالک سعد ابن طارق عن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، کہ جس کسی نے، رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم حدیث لا الہ الا اللہ کا، وکفر بما یعد من دون اللہ، اور ہر اس چیز کا جو اللہ کے مقابلے پر لائی جائے یا اس کا اعداد کیا جائے اس کا انکار کر دیا، تو اس کا مال اور خون اب حرام ہے تمہارے اوپر، یعنی وہ آپ کو مسلمان بھائی، حسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے اوپر، پھر اللہ اس کی نیتوں کو دیکھ لے گا۔ یہ دیکھیے مجھے شک تھا، ہاں یہ وہاں میں نے ایک ٹائپو مسٹیک ہو گئی ہے، حدیث جو ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد، اور جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی پوجا جاتا ہے، اس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال حرام ہو گیا اور اس کا مال بھی، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اچھا جی، فلا یکتفی بعصمت دم المسلم ان یقول، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کافی ہے مسلمان کا دم محفوظ ہو جانے کے لیے، اس کا خون محفوظ ہو جانے کے لیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، بل لا بد ان یضیف الیہا الکفر بما یعبد، تو کہتے ہیں کہ اس میں نا یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام کا دم جو ہے، یعنی مسلمان کا خون جو ہے محفوظ ہو جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کہے، بل لا بد ان یضیف الیہا، وہ کہتے ہیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس چیز کا اضافہ کرے، الکفر بما یعبد من دون اللہ،
وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اس میں اس نے اس چیز کا بھی انکار کرنا ہے جو اللہ کے علاوہ جس کی بات کی جاتی ہے، تبھی تو توحید مکمل ہوگی۔ یہ تھوڑی منہ سے کہہ دیا اللہ ایک ہے اور پارلیمانی نظام بھی چل رہے، غیر اللہ کے قوانین بھی چل رہے، سارا ڈرامہ نیچے رہ جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكْفُرْ بِمَا يُعْبَدْ، وہ کہتے ہیں اگر وہ تکفیر نہ کرے جس کی بات کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، لم یحرم دمہ و مالہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کا حرام نہیں ہوتا نارمل، والسیف مسلول علیہ، بلکہ اس کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے، لِعِدَاعَتِهِ اصلاً من اصول ملت ابراہیم، کیونکہ وہ جو ہے ابھی ملت ابراہیم کے اصولوں پر نہیں آیا پوری طرح، التی امرنا باتباعها والسیر علی منهجها دون تمیع لها مسیرت الشہوات اعداء اللہ، کیونکہ اسے جو حکم کیا گیا تھا، ہمیں جو حکم کیا گیا ہے کہ ہم اتباع کریں اس کی اور اس منہج پہ رہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی شہوات کی طرف جائیں اللہ کی مخالفت میں اور اللہ کے دشمنوں کی مخالفت والے کی شہوات میں۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، کہ تحقیق تمہارے لیے جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم والذین معہ، اور جو ابراہیم کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم انا براء، یہ تو وہی آیت آگے کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم بری ہیں تم سے، منکم تم میں سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جس چیز کی تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ اس سے، کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا، تکفیر کری، کفر کیا، انکار کیا تمہارا، وبدا بیننا و بینکم، اور شروع ہو گئی، کیا معنی ہیں یار، ممتحنہ کی آیت نمبر 10، اور شروع ہو گئی وبدا بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوہ بغض، والبغضاء غضب، بغض اور عداوت دشمنی، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ جو کہ واحد ہے، ایک ہے، هذه هي ملت ابراہیم التي من رغب عنها فقد صفا نفسہ، تو کہتے ہیں کہ یہی وہ ملت ابراہیم ہے کہ جس کسی نے اس سے اعراض کیا، جو کوئی اس سے مڑا تو اس نے اپنے نفس کو گمراہ کر لیا، مطلب کہ صفا بے وقوفی کا کام۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جس کسی نے، یہ سورہ اب وہ جو ہے نا آیت الکرسی کے بعد والی آیت فوراً، کہ جس نے کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا، طاغوت ہر وہ چیزیں جو اللہ کے مقابلے پر ہو، کفر اور ظلم کا نظام، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے پکڑ لی مضبوطی سے، استمساک کر لیا، چمٹ گیا، بالعروۃ الوثقی، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط رسی سے۔ قال الامام محمد بن عبد الوہاب قدس اللہ روحہ، محمد بن عبد الوہاب نے فرمایا، وصفۃ الکفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عبادت غیر اللہ، کہتے ہیں کہ طاغوت کو جو ہے نا، کفر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نام دیا ہے طاغوت سے، ان تعتقد بطلان عبادہ، تاکہ تم یہ اعتقاد کر لو، ان تعتقد بطلان عبادتی غیر اللہ، کہ ہر غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ بطلان ہے، وَتَتْرُكُهَا وَتَبْغَضُهَا وَتَكْفُرْ أَهْلِهَا وَتَعَادَيْهِمْ، اور اسی طرح اس کا ترک کرنا، ان سے بغض رکھنا اور ان سے کفر کرنا، اور اس کے لوگوں سے، أَهْلِهَا وَتَعَادَيْهِمْ، وَبِهَذَا الْبِيَانِ يَتَبَيَّنُ لَكَ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِ البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، اور کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْبِيَانِ يَتَبَيَّنُ لَكَ، یہ بیان آپ کے لیے بہت واضح ہے، مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِ البلاد، اسی پر اکثر حکام بلاد ہیں، التي تنتسب إلى الإسلام، جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں، لأنهم والوا أهل الاشراک، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تبین ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے نا، یہ آپ کے اوپر کھول دے گا کہ اکثر حکام جو ہیں ملکوں کے، وہ کس رستے پر ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت تو دیتے ہیں، لِأَنَّهُمْ وَالُوا أَهْلَ الشِّرْكِ، لیکن وہ ولایت، گہری دوستی پکڑتے ہیں اہل شرک کے ساتھ، وَقَرَّبُوهُمْ، اور ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، وَعَظَّمُوا، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ عِلَاقَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ إِخْوَانٌ لَهُمْ، اور ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے رشتے جوڑتے ہیں، تعلقات جو کہ دلالت ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں، اضافۃ الی ذالک انہم عادوا اہل الدین،
اور اس میں یہ اضافہ کریں کہ جبکہ انہیں معلوم ہے الی ذالک انہم عادوا علی الدین، کہ وہ اہل دین کے دشمن ہیں، بھی ہندو بت پرست اور ان کے ساتھ اہل توحید جا کے دوستیاں کر رہے ہیں، صدیقی کہہ رہے ہیں، عادوا اہل الدین و آذوہم و اودعوہم فی السجون، اور وہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اہل دین کو تکالیف دیتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، فہل یبقى اسلام بعد هذا، تو کیا اسلام ان کا باقی رہتا ہے اس کے پشچات، اس کے بعد بھی؟ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کتنی مہتوپورن آیت ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو مت پکڑو، مت لو اپنے اولیاء کے طور پر، قریبی دوست، ولی، پروٹیکٹر، گارجن، وہ ایک دوسرے کے آپس میں اولیاء ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جس کسی نے بھی ان سے ولایت کری، گہری دوستی جوڑی تم میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھ سے اسکرین ریکارڈنگ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو، میں احتیاطاً تھوڑا نا اوپر سے پڑھ دیتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ہوئی، بہر کے اس کا یہی اوپر سے حکم چل رہا ہے، سمپل میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں۔ پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کی تکفیر کریں، ان سے بغض رکھیں، ان سے عداوت رکھیں، اور یغضبون، اور ان سے بغض رکھیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور جادل، اور یا ان سے بحث کریں، اور ذهب الی دیارہم من غیر عذر، یا ان کے گھر نہ جائیں سوائے کسی شرعی مجبور کی جس پر اللہ اور رسول راضی ہو، وعلی مسلمین جمیعا ان یرجعوا الی دینہم، اور مسلمانوں پر اجتماعی طور پر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف آئیں، فبی یحصل العزہ وبی یحصل النصر، کیونکہ اسی کے ذریعے ان کی عزت ہوگی، اسی کے ذریعے ان کی مدد ہوگی، وبی سقیم البلاد، اسی طرح ان کے ممالک صحیح ہوں گے، وبی یحصل فرقان بین اولیاء الرحمن، اور اسی طرح اولیاء رحمان اور شیطان کے درمیان فرق ہوگا، اذا سلمت لهم معاقلهم ومشاربهم، ایک مشکل عجیب سا جملہ ہے، اگر تم نے تسلیم کر لیا، اذا سلمت لهم معاقلهم ومشاربهم، ویجب علی جمیع المسلمین یکون لهم اسوۃ ابراہیم، اور واجب ہے تمام مسلمانوں پر، جمیع المسلمین، کہ وہ ابراہیم کو اسوہ اختیار کریں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم، اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہ میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا فطرنی، سوائے اس کے جس سے مجھے دین و سنت سے کہتے ہیں۔ تخلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے مٹی گارا چیز آپ نے بنا دی، خالق ہو گئے آپ، تو اللہ خالق بھی ہے لیکن وہ فاطر بھی ہے، فاطر وہی جو دین ہو، وہ مٹی کو بھی اس نے وجود دیا نا، ایک چیز جو ایگزسٹنگ ہی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام سے خلا کا نہیں کہا کہ اللہ سے خلا کا نہیں، بلکہ کہا فطرانی، جس نے دین ہو وہ، کیونکہ جو سب مانتے کہ امام ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، یا کوئی بت ہو، ہر کوئی بعد میں آئے، جن جن لوگوں نے جن چیزوں کو پوجا ہے، تو اللہ تو وہ ہے جس نے دین ہو پیدا کیا ہر چیز کو، یہ تو بعد میں آئے، اب یہ بات کی بحث ہے کہ اختیار دیا نہیں دیا، تو یار اللہ نے جس نے شروعات کری ہے، ابراہیم وہاں لے گئے، پوائنٹ کو سمجھو، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس وہی مجھے ہدایت دے گا، وَعَلَيْنَا نَرْجِعُ إِلَىٰ عَقِيدَتِنَا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی طرف لوٹیں، وَدِينِنَا وَنَنصُرَ مَعَ اللَّهِ، اور اپنے دین کی طرف لوٹیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں کفار کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ آیت کیا ہے؟ ہاں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، جنگ کرو یا لڑو ان کے ساتھ، الذین یلونکم من الکفر، جو وہ کفر جو تمہارے آس پاس ہیں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اس معاملے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہ کام وہ کرے گا نا جس کا ایمان ہوگا۔ وقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور اللہ نے شاید فرمایا کہ مشرکین جو ہیں انہیں جہاں پاؤ، وجدتم وخذوہم، ان کو وہاں قتل کرو، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر گھات والی جگہ میں ان کے لیے بیٹھ جاؤ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تو اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، زکات دیں، فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کا رستہ چھوڑو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو۔ وَكُلَّمَا أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ تَحْكِيمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ کتاب اللہ
اور اس کی تحکیم سے یعنی سنت کے حکم سے لوگوں نے اعراض کیا یعنی اس سے پیچھے ہٹے، صلی اللہ علیہم عدوہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. فلما اعرض كثير من حكام الدول عن تحكيم شريعة ورضوا بالقوانين الوضعية الملعون محكمها تدهورت بلادهم وتشتت وسامهم على العذاب من حيث لا يشعرون. تو کہتے ہیں کہ کثیر دول جو ممالک ہیں اس کے حکام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تحکیم سے اعراض اختیار کیا اور وہ ان قوانین سے راضی ہو گئے جو کہ وضعی قوانین ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ملعون قوانین. الملعون محکم ہوا، اور اس کے مطابق حکم کرنے والے بھی ملعون ہیں، لعنتی ہیں. تدہورت بلادہم وتشد، اور اسی طرح پھر ان کے بلاد تباہ وسامہم اور ان کو عذاب دیا، ایک ایسا عذاب جس کو وہ سمجھ ہی نہ پائے ان کے دشمنوں نے. لأن كثير من الرؤساء لا يهمهم إلا المحافظة على المناصب التي يتولونها سواء استعز الدين أم لا. وہ کہتے ہیں کہ جو کثیر رؤوس ہیں یعنی ان کے ٹاپ لیڈرز ہیں، لا يهمهم إلا المحافظة على المناصب التي يتولونها، یعنی ان کے لیے کوئی بھی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اپنے منصب کی حفاظت کریں جس پر وہ ہیں. یتولون سواء علی استعیذ الدین ام لا، چاہے دین کی عزت ہونا ہو. مع ان العز والتمکین لا یکون الا بالقیام بنصر هذا الدین، جبکہ عزت جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اس صورت میں کہ اس دین کی مدد کی جائے. لأنه فرض لازم على كل من له قدرہ، کیونکہ ہر اس پر فرض ہے، لازم ہے دین کی نصرت جو اس پر قدرت رکھتا ہو. وملکۃ یستطیع ذلک، اور جس کے پاس اس کی طاقت ہو. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اس میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وسبب ذلك بطان السوء مع تقصیر كثير من ادعاء الله في التركيز على هذا الجانب. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مسئلہ آیا نا وہ اس لیے آئے کہ اکثر دعات جو ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، وہ اس میں تقصیر کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں اور تروڑ مروڑ کے اس چیز کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر جو دعات ہیں ان کا ہی کام ہے کہ وہ جو ہے نا کمی کرتے ہیں ان معاملات میں اور کور کرتے ہیں برائی کو، اور اس طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے، کسی اور طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں. وَلِيَعْلَمْ، اور چاہیے کہ ہر مسلم اس بات کو جانے، كُلُّ مُسْلِمٍ کفار یسعون سعیا شدیدا، کہ وہ کوشش کرتے ہیں بہت شدید. وَيَحْرُصُونَ كُلَّ الْحِرْصِ، اور وہ ہر وقت اس گھات میں لگے رہتے ہیں. عَلَى إِبْعَادِ الْمُسْلِمِ عَنْ دِينِهِ حَسَدًا من عند أنفسهم، یعنی ان کو سخت حسد ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو زبردست دین ہے اس کے حسد میں ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں. فَإِن لَمْ يَنْتَبِهْ الْغُيُورُ عَلَى دِينِ مِنْ هَذِهِ الرَّغْبَةِ، تو کہتے ہیں کہ اس پر الرٹ ہو جانا چاہیے، الرٹ نہیں ہوتے غیرت مند لوگ. فَسَوْفَ يَعُضُّ أَصَابِعَ النَّدَمِ حِينَ لَا يَنْفَعُ فَسَوْفَ يَجْنِي ثَمْرَةَ فَعْلَ وَمَنْ لَمْ يَغْزُ غُزِي. تو کہتے ہیں کہ جب غیور اور غیرت مند لوگ اس پر انتباہ نہیں کریں گے اپنے دین پر، من حاضر رکھتا اس واقعے کے بعد، فسوف یعود اصابع الندم، تو وہ پھر کس طرح جو ہے وہ ندامت محسوس کریں گے اور ان کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ وَدَاعِيَةٍ وَخَطِيبٍ وَإِمَامٍ مسجد، وہ کہتے ہیں ہر خطیب، داعی اور عالم اور امام مسجد پر واجب ہے ان یبین للناس خطورۃ موالات الکفار بالادلہ شرعیہ من کتاب اللہ و سنت رسولہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیان کرے لوگوں کے لیے موالات الکفار، کفار سے موالت کا رشتہ، دلائل و براہین کے ساتھ، کتاب اللہ اور سنت سے رسول کی. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ خَطُورَةَ الذِّهَابِ إِلَى دِيَارِهِمْ، اور یہ بھی بتائے کہ کن کن صورتوں میں ان کے بلاد کی طرف جانا چاہیے. او استخدامہم الی دیار المسلمین، یا ان کو ہمارے گھروں کی طرف لانے کی کیا اصول ہے. لأن اللہ قطع الموالات والصلہ بین المسلم والکافر، کیونکہ اللہ نے تو ولایت اور محبت کا رشتہ کٹ کر دیا ہے کفار کے ساتھ
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوستیاں اور پینگے جوڑیں؟ حتیٰ ولو کان اقرب، قریب، یہاں تک کہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. کما قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو تم اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اولیاء مت بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، ورنہ تم جو ہے کفر کو ایمان پر ترجیح دے بیٹھو گے. ان استحبوا الکفر علی الایمان یعنی کہ اگر وہ تمہارے باپ اور بھائی جو ہے کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے اوپر تو انہیں بھی وہ نہ بناؤ. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی پھر ظالمین میں سے. وقال تعالیٰ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. المجادلہ کی آیت نمبر 22. ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، آپ نہیں پائیں گے کوئی بھی قوم جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ودیت یعنی محبت کا رشتہ رکھے جو اللہ اور رسول سے جنگ رکھتا ہو یا ان کے مقرب ہو. ولو کانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم وعشیرتهم، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹوں، اخوان، بھائی، اور عشیرتهم یعنی قریبی لوگوں میں سے ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ان کے دلوں پر لکھ دی ہے ایمان، وایدہم بروح منہ، اور ان کی مدد کری اپنی روح کے ذریعے. اگرچہ ان کے اس کے بعد آگے آئے چلتی ہے وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ ان کو، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسی جنات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے لمبے عرصے. رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا حزب ہے، گروہ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگے ہو جاؤ کہ اللہ کا حزب ہی کامیابی والا ہے، یعنی اللہ کا گروہ. پھر ممتحنہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم جو ہے مت میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف جو ہے مودت کے رشتے بڑھاؤ، کہ تم ڈالو الیہم مودہ. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کیونکہ انہوں نے کفر کر دیا اس چیز کا جو تمہارے پاس حق کے ساتھ. یخرجون الرسول، انہوں نے رسول کو نکالا. وایاکم، اور تمہیں بھی. ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا پالنہار رب ہے. ان کنتم خرجتم، اور اگر تم نکلتے جہاد کے لیے، فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور جو کچھ اگر تم نکلتے جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں اور میری مرضی کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم اپنی مودت کے تحت کچھ ان کی طرف سیر کرتے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا ہے. وَمَا أَعْلَنتُمْ، جو کچھ تم نے جس کا اعلان کیا. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جس کسی نے ایسے کیا تو وہ واضح صریح گمراہی میں چلا گیا. یعنی اللہ کہہ رہے تم لوگ جو چھپے چوری پیچھے سے ان کو لیٹرز بھیج دیتے نا، جس طرح واقعہ حاتب بن ابی بلتہ کا، وہ تو اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا کسی رشتہ داری کا پاس نہیں، لڑنا ہے ان سے، یعنی کہ وہ ہمارا اس ملک میں رہتا ہے، بھائی وہ رہ رہے ان کے ساتھ، تو فہو منہم، وہ نہیں میں سے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے کافی لمبا جا رہا ہے. ویسے تو یہ ختم ہونے والے لیکن یہ لمبا چلے گا، لمبا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.